نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ معزز حاضرین و ناظرین گرامی قدر، عزیز طلباء و طالبات، آج ہمارا موضوع ہے مطالعہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمہ گیر جہاد۔ باری تعالیٰ نے سورہ الاحزاب کے اندر تمام انسانوں اور تمام مسلمانوں کو زندگی گزارنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی طرف اور آپ کی سیرت کی طرف متوجہ کیا اور فرمایا تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات اپنے اندر ایک بہترین نمونہ حیات، نمونہ عمل، نمونہ سیرت اور نمونہ کمال رکھتی۔ اور یہ آیہ کریمہ اس حقیقت کو واضح کرتی ہے کہ انسان فطرتی طور پر ہر دور میں ایک کامل سیرت کی پیروی کا متمنی اور خواہش مند رہا ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، جب ہم لفظ سیرت کے معانی اور مطالب پر غور و فکر کرتے ہیں تو ہم اس لفظ کو قرآنی نص میں بھی پاتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سنعیدھا سیرتھا الاولیٰ۔ تو لفظ سیرت کی اصل کو ابن فارس واضح کرتے ہیں کہ یہ معنی کیا مفہوم اور مطلب رکھتا ہے، بیان کرتے ہیں یدلو علی المضی والجریان۔ یہ لفظ سیرت کسی چیز کے گزر جانے اور جاری رہنے پر دلالت کرتا ہے۔ کچھ لغویین نے یہ کہا ہے کہ یہ لفظ سیرت یدل علی نوع مخصوص من السیر، یہ لفظ سیرت چلنے کی کسی خاص نوع کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ ابن الشام، اکرمہ، مولا ابن عباس کا تعارف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بہت بڑے عالم ہونے کی حیثیت سے کراتے ہیں، اور اکرمہ مولا ابن عباس کا فہم سیرت میں کیا مقام و مرتبہ ہے، ابن اشام اس حوالے سے کہتے ہیں اعلمہم بسیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کہ وہ سب لوگوں میں سے سب سے زیادہ سیرت النبی کے جاننے والے اور اس کے عالم ہیں۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، باری تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو تمام انسانوں کے لیے ایک بہترین، ایک اعلیٰ اور ایک باکمال نمونہ عمل قرار دیا ہے۔ اس نمونہ عمل کی اطاعت و اتباع کا ان سب کو حکم دیا ہے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کا اسوہ حسنہ در حقیقت احکام خدا بندی کی عملی تعبیر اور حقیقی تصویر کا نام ہے۔ اس بنا پر آپ کی ذات اقدس اور آپ سے صادر ہونے والے عمل سے محبت اور اس کی کامل اطاعت کو ایمان قرار دیا گیا ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے موجود ذخیرے میں سے 4 سیرت نگاروں کو علم سیرت کے ابتدائی سیرت نگار کا اعزاز حاصل ہے، جن میں سے ایک نام محمد بن اسحاق کا ہے، دوسرا محمد بن عمر واقدی کا ہے، تیسرا عبد الملک بن ہشام کا ہے، اور چوتھا محمد بن سعد کا ہے۔ تنقیدی نگاہ رکھنے والے تجزیہ کار کہتے ہیں کہ ابن سعد کے استاد واقدی ہیں، ان کا باہم تعلق استاد اور شاگرد کا ہے۔ اسی طرح ابن ہشام سراسر امام ابن اسحاق کے ناقل اور جامع ہیں۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، علامہ شبلی نعمانی نے محمد بن جریر طبری، امام طبری کو بھی اولین سیرت نگاروں میں شمار کیا ہے، اور علامہ شبلی نے واقدی کے علاوہ ابن اسحاق، ابن سعد اور طبری کو علم سیرت میں قابل اعتبار اور قابل اعتماد سمجھا ہے۔ ابن ہشام نے بیان سیرت میں 4 چیزوں پر اپنی توجہ زیادہ مرکوز کی ہے۔ سیرت کے باب میں سب سے پہلے وہ نسب نبوی کو بیان کرتے ہیں، اور پھر ان اخبار کو لاتے ہیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہوتا ہے، اور تیسرے نمبر پر وہ اس واقعہ اور اس خبر کا ذکر کرتے ہیں جس کے بارے میں قرآن کی کوئی آیت نازل ہوئی ہوتی ہے، اور چوتھے نمبر پر وہ ان واقعات کا ذکر کرتے ہیں جو مضمون سیرت کو سمجھنے میں ممد و معاون ہوتے ہیں۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، سیرت کا یہ اسلوب اپنے ارتقائی سفر سے آگے بڑھتے ہوئے متاخرین سیرت نگار ان تک پہنچتا ہے، اور برصغیر پاک و ہند کی عظیم شخصیت شیخ عبد الحق محدث دہلوی تک سیرت نگاری کا یہ اسلوب جب پہنچا تو ان کے ہمیں یہ بیان سیرت، یہ اسلوب سیرت 5 وجوہ اور 5 قسموں میں نظر آتا ہے۔ پہلی وجہ ان کے نزدیک یہ ہے، اور قسم یہ ہے کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت نگاری میں آپ کے فضائل و کمالات کو بیان کیا جائے، اور اس قسم کو پھر 11 ابواب میں تقسیم کرتے ہیں۔ کسی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن خلقت اور جمال صورت کا تذکرہ کرتے ہیں، کسی میں آپ کے خلق عظیم کا بیان کرتے ہیں، اور کسی میں آپ کی شان میں وارد ہونے والی آیات اور احادیث کا بیان کرتے ہیں، اور کسی میں امت مسلمہ کی فضیلت کا اظہار کرتے ہیں، اور کسی میں آپ دیگر انبیاء علیہ السلام اور آپ کی ذات کے درمیان مشترک اوصاف کا تذکرہ کرتے ہیں، اور کسی میں آپ کے کمالات کا ذکر کرتے ہیں جیسے معراج النبی، اور کسی میں آپ کی ذات سے صادر ہونے والے معجزات کا اظہار کرتے ہیں، اور کسی میں آپ کے اسماء گرامی کی فضیلت و اہمیت کا ذکر کرتے ہیں، اور کسی میں آپ کے ان فضائل اور کرامات اور درجات اور مقامات کا تذکرہ کرتے ہیں جو قیامت کے روز آپ کی ذات اقدس سے ظاہر ہوں گے، جیسے آپ کی شفاعت ہے، اور کسی میں آپ کے ان حقوق کا تذکرہ کرتے ہیں جن کی رعایت اور پاسداری
सारी मखलूक और उम्मत मुसलमा पर लाजिम है। जैसे ईमान आपकी ज़ात पर लाना है, आपकी इताअत करना है, आपकी इत्बा करना है, आपकी अहकाम इलाहिया में पैरवी करना है, और कभी आपकी उन मकबूल इबादतों का जिक्र करते हैं जिनके ज़रिए तकर्रुब इलाही की मंजिल बआसानी हासिल हो सकती है। हाज़रीन और नाज़रीन गिरामी कदर, सीरत निगारी की दूसरी किस्म को शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी 4 अबवाब में तकसीम करते हैं। इसमें कभी वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नस्बे अतहर का जिक्र करते हैं, कभी आपकी विलादत का जिक्र करते हैं, कभी आपकी शीर खारगी की ज़माने का जिक्र करते हैं, रज़ात के अहवाल का जिक्र करते हैं, और इसी किस्म और इसके अबवाब में कभी वो आपका हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की कफ़ालत में रहना और फिर उनका हज़रत अब्दुल मुत्तलिब का वफ़ात पा जाना, फिर हज़रत अबू तालिब की कफ़ालत में आना और उनकी आनत में आना, और उनके साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हज़रत अबू तालिब के साथ मुल्क शाम का सफ़र करना, और वहाँ बुहैरा राहिब का आपको पहचान लेना और उसका आपकी नबुव्वत पर ईमान ले आने का जिक्र करते हैं, तज़किरा करते हैं। और कभी इसी किस्म में आपकी अमली और इज़्दिवाजी ज़िंदगी का आगाज़ होना, हज़रत खदीजतुल कुबरा से रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से आपका निकाह होना, और बिनाए काबतुल मुकर्रमा का रखा जाना, और इब्तिदाए वही और ज़हूर दावत इस्लाम और तबलीग रिसालत का आगाज़ करना, और हज़रत अबू तालिब की रहलत आपका विसाल हो जाना, और तबलीग इस्लाम में कुफार की इज़ार सानियों का तज़किरा करते हैं, सहाबा इकराम की जानिब से हबशा की तरफ हिजरत और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताइफ में तशरीफ़ ले जाना, और जिन्नात का आपकी खिदमत में हाजिर होना, और अंसारे मदीना का मक्का में आकर आपकी बैत करना, और इसके अलावा असबाब हिजरत मदीना का तज़किरा करते हैं। हाज़रीन और नाज़रीन गिरामी कदर, इसी तरह शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी सीरत निगारी के लिए किस्म सोम को भी 11 अबवाब में तकसीम करते हैं। इसमें बयान सीरत के लिए अयामो सनीन और माहो साल का असलूब अपनाते हैं। इसका आगाज़ इब्तिदाए हिजरत मदीना से लेकर रसूलुल्लाह के मर्ज़ वफ़ात तक इसका एसार करते हैं, और सीरत निगारी के इस असलूब में हर साल वकूअ पज़ीर होने वाले वाक़यात सीरत का तफसील के साथ जिक्र करते हैं। हाज़रीन और नाज़रीन गिरामी कदर, इसी तरह आप चौथी किस्म को भी बयान करते हैं सीरत निगारी के बाब में। इस किस्म और इस नौ में आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मर्ज़ के हदूस और इम्तिदाद का जिक्र करते हैं, और उन वाक़यात का बतौर ख़ास जिक्र करते हैं जो अयाम मर्ज़ और रोज़े वफ़ात वकूअ पज़ीर हुए थे। उनमें से आपको गुस्ल देना, आपकी तजहीज़ व तकफ़ीन करना, और नमाज जनाजा पढ़ने की कैफियत और आपकी तदफीन करने के मराहिल उनका जिक्र करते हैं, और आखिर पर इस बात हयात अंबिया अलैहिस्सलाम को अपनी किताब सीरत में बयान करते हैं। इसी तरह आखिरी किस्म में शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी ने सीरत निगारी के लिए इस किस्म को भी 11 अबवाब में तकसीम किया है, जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद अतहार का जिक्र करते हैं, अज़वाज मुताहरात का जिक्र करते हैं, अहले बैत अतहार का जिक्र करते हैं। इसमें आपके चचाओं का, आपकी फुफियों का, आपके अजदाद का, आपके रज़ाई भाई और बहनों का जिक्र करते हैं, आपके खुदाम और मवाली का जिक्र करते हैं, आपके तकर्रुर करदा उमरा और सिपा सालारों का जिक्र करते हैं, आपके एलचियों का, आपके उम्माल का, आपके खुतबा और शुआरा का जिक्र करते हैं, आपके मुअज़्ज़िनीन का जिक्र करते हैं, और आपके दफ़ाई साजो सामान का जिक्र करते हैं। गर्ज़े के शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी ने सीरत निगारी के लिए एक जानदार, एक शानदार और एक मुकम्मल और एक जामे खाका सीरत मुरतब किया है, जिसको बाद अज़ां बरे सगीर पाक व हिंद के अक्सर सीरत नगारों ने अपनाया है और अपनी अपनी कुतुब सीरत में इख्तियार किया है।
حاضرین و ناظرین گرامی قدر، ڈاکٹر عصام بن عبد المحسن الحمیدان نے مباحث سیرت کو 5 انواع میں تقسیم کیا ہے۔ پہلی قسم کو انہوں نے السیرت الذاتیہ کا عنوان دیا ہے، جس میں وہ کہتے ہیں اس نوع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے احوال، آپ کی پرورش و کفالت کے حالات، اور آپ کی عملی اور ازدواجی زندگی کے معاملات، اور آپ کی روزمرہ کی حیات اور معمولات، اور آپ کے مامنین اور خدام، اور آپ کی استعمال کی ذاتی اشیاء کا تذکرہ کیا جائے۔ سیرت نگاری میں دوسرا باب اور دوسری قسم کو انہوں نے النبوہ والرسالہ کا نام دیا ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ سیرت نگاری کی اس قسم میں نزول وحی اور احوال وحی، اقسام وحی کا ذکر ہونا چاہیے، اور پھر اس وحی رسالت کو تبلیغ و دعوت و تبلیغ دین کے ذریعے آگے پہنچانے کے طرق کا ذکر کرنا چاہیے۔ پھر اس وحی کو جو دعوت دین کی صورت میں لوگوں کے سامنے اس کو کیسے ظاہر کیا جائے، اس کا بیان ہونا چاہیے۔ اس وحی اور دعوت کو قبول کرنے اور یا اس کے عدم قبول کے حوالے سے لوگوں نے کیا کیا رد عمل دیا ہے، اس کا ذکر سیرت کے اس باب میں ہونا چاہیے، اس قسم میں اس کا تذکرہ آنا چاہیے۔ تیسری قسم کے حوالے سے ڈاکٹر عصام بن عبد المحسن واضح کرتے ہیں، یہ قسم اور باب رسول اللہ کے غزوات و سرایا سے متعلق ہے، جن کی بنیاد اعلاء کلمت اللہ کے اہتمام کے لیے انسانی عمل کی آخری حد تک جانا ہے، جس کی بنیاد انسانی خواہش ہرگز نہیں ہے بلکہ الوہی امر ہے۔ اور ان غزوات و سرایا کو کیسے اور کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آیات اقدس میں بپا کیا ہے، ان کا ذکر ہر سیرت نگار کرتا ہے۔ چوتھی قسم سیرت نگاری میں شمائل کی ہے۔ اس باب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب حیات، آپ کے اخلاق حسنہ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اور پانچویں قسم سیرت نگاری میں الخصائص کو قرار دیتے ہیں کہ اس میں ان واقعات سیرت کا ذکر کیا جاتا ہے جو واقعات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو کل مخلوق سے ممتاز اور منفرد ٹھہراتے ہیں۔ اس قسم میں آپ کے ان فضائل کا بھی تذکرہ ہوتا ہے جو آپ کی ذات کے ساتھ مختص ہوتے ہیں۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، جب ہم لفظ سیرت کو ایک علم کے طور پر جانتے ہیں تو اس کا مفہوم ڈاکٹر عبد الرزاق یوں بیان کرتے ہیں، العلم تدرس فیہ حیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مولدہ الی وفاتہ مع التعریف باصولہ ونسبہ ونشأتہ وبعثتہ ومعجزاتہ ودعوتہ واخلاقہ وجہادہ۔ فرماتے ہیں کہ علم سیرت وہ علم ہے جس میں آپ کی ولادت سے وفات تک اور آپ کے آبا، آپ کے نسب مبارک، آپ کی پرورش، آپ کی بعثت، آپ کے معجزات، آپ کی دعوت، آپ کے اخلاق اور آپ کی جہاد کے متعلق تعلیم اور تدریس کی جاتی ہے۔ اس کو علم سیرت کہتے ہیں۔ سیرت کے تمام تر حاضرین و ناظرین گرامی قدر، سیرت کے تمام تر لغوی معنی کو بھی اگر ہم پیش نظر رکھیں تو اس میں ایک لفظ سیر ہے اور ایک لفظ سیرت ہے۔ لفظ سیر کا معنی محض چلنا ہے، جبکہ سیرت کا معنی چلنے کی نوعیت اور انداز ہے۔ سیرت میں ہم رسول اللہ کے انداز عمل، اسلوب عمل کی شناخت کرتے ہیں۔ عمومی طور پر سیرت میں رسول اللہ کے عمل کو بیان بھی کیا جاتا ہے، لکھا بھی جاتا ہے۔ ایک فقط عمل ہے اور ایک انداز عمل کا طریق ہے۔ آج کے دور میں جامع کتاب سیرت النبی وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو بھی بتائے اور آپ کے اس عمل کے انداز، اس کے طریق، اس کے اسلوب اور اس کی روش اور اس کی حکمتوں سے بھی آگاہ کرے۔ اور حاضرین و ناظرین گرامی قدر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہر عمل کسی خاص مقصد کے حصول کے لیے بروئے کار لایا۔ کتب سیرت ہمیں یہ بتاتی ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس مقصد عمل کو حاصل کرنے کے لیے انداز عمل، طریق عمل، سلیقہ عمل، اسلوب عمل، روش عمل کون کون سی اپنائی تھی. تو جب ہم اس اعتبار سے سیرت النبی کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس کا دائرہ کار بہت زیادہ وسیع ہو جاتا ہے. اب مضمون سیرت اپنے اسلوب سیرت نگاری میں صرف اور صرف قبل از ولادت واقعات اور ارحاسات اور بعد از ولادت سے کل حیات اور وفات تک کے حالات ہی کے لیے محدود نہیں ہو جاتا، بلکہ یہ اسلوب سیرت آپ کی ساری حیات اقدس کا احاطہ کرتا ہے. آپ کے ہر عمل کی حکمت اور دانائی کو جاننا اس اسلوب کا خاصہ بن جاتا ہے. پھر اس اسلوب سے آپ کے شمائل، آپ کے خصائل، آپ کے فضائل کو دلائل سے مزین کر کے ان سے انسانی عمل کو جہاں تازگی اور توانائی کی قوت دیتا ہے، وہاں انسانی عمل اور کردار کو اپنے زمانے کے انسانوں کے لیے یہ اسلوب سیرت اس کو مؤثر بناتا ہے. حاضرین و ناظرین گرامی قدر، سیرت کے اس اسلوب کی روشنی میں عصری مسائل میں رہنمائی طلب کی جاتی ہے، ان کا حل سیرت الرسول کے تناظر میں ڈھونڈا جاتا ہے. اس اسلوب سے سیرت النبی کا مطالعہ خود سیرت النبی کے ساتھ ساتھ صحابہ اکرام اور اہل بیت اطہار کی سیرت کا مطالعہ بھی بالواسطہ طور پر سیرت النبی کا مطالعہ ہی ٹھہرتا ہے. حاضرین و ناظرین گرامی قدر، سیرت النبی پر جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو مصادر اور ماخذ سیرت میں لفظ سیرت کے مترادف اور ہم معنی الفاظ بھی پاتے ہیں، اور ان کے ذیل میں ہم مطالعہ سیرت کا مواد ہمیں میسر آتا ہے. جیسے لفظ مغازی ہے، اس کے تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عسکری مہمات کا ذکر کیا جاتا ہے. امام شہاب الدین زہری نے اس لفظ کا استعمال کیا ہے. امام واقدی نے اس موضوع پر کتاب التاریخ والمبس والمغازی تصنیف کی ہے، اور اس موضوع پر سب سے پہلے لکھنے والے سہل بن ابی حسمہ 41 ہجری میں ہے، عروہ بن زبیر 93 ہجری میں ہے، عبید اللہ بن کعب 97 ہجری میں ہے، عامر بن شراحیل 103 ہجری میں ہے. اسی طرح ایک اور لفظ جو لفظ سیرت کا مترادف ہے وہ ایام النبی کا ہم سیرت کے لٹریچر میں پاتے ہیں. امام بخاری نے اپنی کتاب الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ میں اس کا تذکرہ کیا ہے. امام ابن حجر عسقلانی بیان کرتے ہیں کہ امام بخاری نے یہ نام اور یہ اقوال اور یہ لفظ ایام ابن اسحاق کی کتاب سیرت سے اخذ کیا ہے، اور وہ فرماتے ہیں وقد استشہد بہ واکثر عنہ فیما یحکا فی ایام النبی واخوالہ. تو اس میں ایام نبی کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو یہ بھی سیرت کا مترادف ہے. اسی طرح ایک اور لفظ سیرت کا مترادف ہے وہ مشاہد النبی ہے. امام ابن شہاب زہری کی ایک کتاب مشاہد النبی کے عنوان سے ہمیں میسر آتی ہے. اسی طرح ایک اور مترادف لفظ سیرت اخبار النبی ہے. اس حوالے سے معروف سیرت نگار واقدی کی کتاب اخبار النبی و صحابہ کا تذکرہ ہمیں تاریخ سیرت میں میسر آتا ہے. حاضرین و ناظرین گرامی قدر، جب ہم سیرت النبی کی مصادر کتب کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ہر موضوع پر بے حساب اور لا تعداد کتب سیرت میسر آتی ہیں. مثلا ایک عام قاری کے طور پر اگر کوئی یہ پڑھنا چاہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے قبل آپ کے خاندان اور آپ کے شہر مکہ کے کیا کیا حالات تھے، اور ان حالات میں آپ کی بعثت کے حوالے سے تاریخ انسانی کیا کیا شہادتیں دیتی ہیں، تو ایسے فرد کو ان احوال کو جاننے کے لیے ابو محمد الکوفی کی البشارات کا مطالعہ کرنا چاہیے. اور اس موضوع پر اس کو محمود الشرقاوی کی کتاب محمد فی بشارت الانبیاء کو پڑھنا چاہیے، اور دکتور حجازی السکا کی کتاب البشارت بنبی الاسلام فی التوراۃ والانجیل کا مطالعہ کرنا چاہیے، اور محمد رواس قلعجی کی کتاب محمد فی القطب المقدسہ
سے اپنی نظریں دوچار کرنی چاہیے، اور محمد الحسینی کی کتاب بشارت احمد فی انجیل کو مشاہدہ بالعین سے گزارنا چاہیے۔ اسی طرح اگر کوئی مسلم و غیر مسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے احوال کو جاننا چاہے تو اسے معروف سیرت نگار واقدی کی کتاب مولد النبی کو پڑھنا چاہیے، ابن دہیہ کی کتاب التنویر فی مولد سراج المنیر کا مطالعہ کرنا چاہیے، اور امام ابن کثیر کی کتاب ذکر فی مولد الرسول والرضا کا بالاستیاب مشاہدہ کرنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن سے لے کر آپ کے شباب اور نوجوانی کے حالات سے آگاہ ہونا چاہے اور یہ دیکھنا چاہے کہ آپ نے اپنے معاشرے میں اپنی معاشرتی زندگی، اپنی جوانی کی زندگی کیسے گزاری ہے، لوگ آپ کی نوجوانی میں آپ کو کیسے دیکھتے تھے، آپ کی کن کن صفات اور آپ کے کن کن کمالات کے آپ کی نوجوانی میں معترف تھے، تو اور آپ نے اپنی مکی زندگی میں کیا کیا کام کیے تھے، آپ کی سماجی سرگرمیاں کیسی اور کیا تھیں، اور آپ کی معاشرتی خدمات کیا تھیں، اور کون کون سے بڑے اور اہم امور میں آپ نے اپنی قوم کے ساتھ شرکت کی تھی، اور آپ کی عملی زندگی کا آغاز اور آپ کے عین عالم شباب میں اہل مکہ کے درمیان، آپ کا نوجوانی میں اہل مکہ کے درمیان تعارف کیا تھا، آپ کی پہچان کیا تھی، اور آپ کو اہل مکہ کیسے آپ کی نوجوانی میں جانتے تھے۔ تو حاضرین و ناظرین گرامی قدر، قدرت الہیہ آپ کو نبوت و رسالت کے عظیم منصب پر فائز کرنے سے پہلے آپ کو اپنی قوم اور اہل وطن سے منوا رہی تھی، اور آپ کو معتبر، مستند اور صاحب حسن خلق اور صاحب عظیم کردار کے روپ میں آپ کو آپ کی قوم سے تسلیم کروا رہی تھی۔ مکہ کا ہر باشندہ آپ کے بارے میں گواہی اور شہادت دیتا تھا، ہر کوئی آپ کو الصادق جانتا تھا اور الصادق کہتا تھا، ہر کوئی آپ کو الامین جانتا تھا اور الامین کہتا تھا۔ یہ سارا کچھ خدائی اور الوہی پلان کے مطابق ہو رہا تھا۔ پوری کائنات آپ کے وجود اقدس کی صداقت اور امانت پر گواہی اور شہادت دے رہی تھی۔ اس سلسلے میں مکہ کی معاشرتی اور سماجی زندگی کے اجتماعی واقعات، بالخصوص تنصیب حجر اسود کے وقت سب اہل مکہ کا آپ کو الصادق الامین کے لقب سے پکارنا آپ کے کردار کی عظمت کا اہل مکہ سے اعلان عام کرانا تھا۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، یہی وجہ ہے کہ قرآن حکیم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبل از بعثت حیات کو اعلان بعثت کی حیات کی صداقت کی حجت قاطعہ ٹھہراتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل مکہ نے آپ کی دعوت سے تو اختلاف کیا، مگر ان میں سے کوئی بھی مکہ کا باشندہ آپ کی عظمت کردار پر ذرا سے بھی انگشت اعتراض بلند نہ کر سکا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان بعثت کے وقت اپنی قبل از بعثت حیات کو اسلام کی صداقت کی دلیل ٹھہراتے ہوئے قرآنی آیت کی صورت میں اہل مکہ کو اپنی صداقت نبوت کی دلیل اپنی حیات کو قرار دیا، اپنی سیرت کو قرار دیا، اور یوں قرآن کی زبان میں ان کو دلیل نبوت اور دلیل صداقت سمجھائی۔ سورہ یونس میں فرمایا فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمَرًا مِنْ قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، میں تو تمہارے درمیان اپنی زندگی کا ایک حصہ اس سے پہلے گزار چکا ہوں، کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے ہو؟ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایام طفل، عالم شباب اور آپ کے آلات بعثت کے حوالے سے اگر کوئی قاری پڑھنا چاہے تو اسے چاہیے کہ مجد الدین فیروز آبادی کی کتاب سفر السعادہ ذکر حال رسول اللہ قبل الوحی وبعدہ کو پڑھے، اور محمد کاظم القزوینی کی کتاب سیرت الرسول العظم قبل المبحث کا مطالعہ کرے، اور عبد الکریم بن حسن کی کتاب الاجوبۃ الواضحہ علی تعبدہ قبل الرسالہ پر نظر دوڑائے، اور محمد شوکت التونی کی کتاب محمد فی طفولیتہ و صباہ کو بار بار پڑھے، اور عبداللہ جنوف کی کتاب حیات و محمد قبل البعثہ کا مکمل مطالعہ کرے، اور سارے حقائق
اس پر منکشف ہو جائیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل سارا مکہ آپ کو مانتا تھا اور آپ کی عظمت کو تسلیم کرتا تھا اور آپ کو الصادق الامین جانتا تھا اور آپ کے کردار کی علوت اور رفت کی گواہی دیتا تھا، مگر اعلان بعثت کے بعد بطور نبی اور رسول ماننے میں ان کی بت پرستی، ان کی خاندانی رقابت، ان کی آبا پرستی، ان کی مروجہ قبائلی روایات، ان کی معاشرتی رسومات اور ان کے اپنے مذہب کے متعلق خیالات اور نظریات، اور اسی تناظر میں اعلان بعثت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عداوت، تعصب اور بت پرستی کی اندھی تقلید ان کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ بن گئی تھی۔ یہ آپ کو رسول اور نبی نہ مان سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ میں زندگی عام البعثہ سے شروع ہوتی ہے، بعثیت نبی، پھر الدعوہ للاسلام کی طرف آتی ہے، پھر عام الہجرہ الی الحبشہ کی طرف بڑھتی ہے، پھر عام و تقویت بحمزہ و عمر فی قبول الاسلام کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے، پھر عام المقاطع کی صورت میں نظر آتی ہے، پھر عام الحزن و طائف کی صورت میں دکھائی دیتی ہے، پھر عام المعراج کی صورت میں نظر آتی ہے، پھر عام البیعہ، پھر عام الہجرہ الی المدینہ کے طور پر نظر آتی ہے۔ 13 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے اندر فروغ اسلام کے لیے اپنی زندگی گزاری۔ اس حوالے سے ممدوح عبدالعزیز کی کتاب الدعوہ فی عہدہ المکیہ سے استفادہ کیا جا سکتا ہے، اور دکتور احمد غلوش کی کتاب السیرۃ النبویہ والدعوہ فی العہد المکیہ کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے، اور ابراہیم بن یوسف بن محمد المرزوقی کی کتاب بناء الفرد فی عہد دعوت المکیہ سے کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح یوسف احمد کی کتاب الاسلام فی الحبشہ سے مستفید ہوا جا سکتا ہے۔ عبد الملک بن ہشام کی کتاب الاسراء والمعراج سے مکی زندگی کے عظیم واقعہ معراج کے اسرار و معارف کو جانا جا سکتا ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، پھر ہجرت مدینہ کے بعد اسلام کے غلبہ و نفاذ کی کیا کیا صورتیں ہوئیں، آنے والے دنوں میں اسلام کی قوت اور طاقت میں کیسے اور کس طرح اضافہ ہوا، اور آپ کی ہجرت مدینہ نے کیسے ساری تاریخ انسانیت کو تبدیل کر کے رکھ دیا، اور کیا کیا اسلام نے دنیا انسانیت کو اعتقادی افکار، انسانی اقدار، معاشرتی روایات، اصول حیات دیے ہیں، ان کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ اس حوالے سے دکتور عبدالستار فتح اللہ سعید کی یہ کتاب الہجرۃ التی عدلت وجہ تاریخ کا کامل مطالعہ کیا جا سکتا ہے، اور احمد شلبی کی کتاب الہجرۃ للمدینہ و وسائل الاستقرار بہا کو بنظر غائر دیکھا جا سکتا ہے، اور دکتور سعد المرصفی کی کتاب الہجرۃ النبویہ و دورھا فی بناء المجتمع الاسلامی سے استفادہ کیا جا سکتا ہے، اور اس ہجرت مدینہ کے راز و اسرار اور اس سے فتوحات اسلام کے کیا کیا دروازے کھلے ہیں، اور اس حوالے سے یہ کتاب عبد التواب یوسف کی ہجرت و محمد لماذا اس کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے، اور یہ کتاب انسانی ذہنوں کے دریچوں کو کھولتی ہے اور انسانی افکار کو آفتاب رسالت کی ضیاء پاشیوں سے منور کرتی ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدنی عہد 10 سال پر مشتمل ہے۔ اس کا مختصر سا خاکہ یوں بنتا ہے: پہلا سال صنعت المسجد کا ہے، مسجد قباء اور مسجد نبوی کی تعمیر ہوتی ہے۔ دوسرا سال صنعت العمر کا ہے جس میں الہے کلمت اللہ کے لیے حکم جہاد آتا ہے، اور پھر غزوات اور سرایہ وقوع پذیر ہوتے ہیں۔ غزوہ بدر بھی اسی سال واقعہ ہوتا ہے۔ فرضیت صیام اور عید الفطر کی نماز، تحویل قبلہ، حکم اذاں، فرضیت زکوٰۃ، احکام قصاص و دیت، عید الاضحیٰ اور قربانی کے احکام بھی اسی دوسرے سال میں آتے ہیں۔ پھر تیسرا سال سنۃ التمخیص کا ہے، یہ آزمائش کا سال ہے۔ بہت سے وقائع میں سے غزوہ احد اسی سال وقوع پذیر ہوتا ہے۔ چوتھے سال کو سنۃ ترفیہ، امن و خوشحالی کا سال قرار دیا گیا ہے۔ اس میں تحریم خمر، شراب کی حرمت کا حکم آتا ہے۔ 5ویں سال کو سنۃ الاحزاب کا نام دیا گیا ہے، جس میں غزوہ خندق اور احزاب
کا وقوع ہوتا ہے اور اسی میں واقعہ افق پیش آتا ہے۔ چھٹے سال کو سنۃ الاستئناس کا نام دیا جاتا ہے، جس میں غزوہ اور صلح حدیبیہ اور بیت الرضوان کا واقعہ پیش آتا ہے، اور اسی میں حدیث غدیر خم کا واقعہ بھی پیش آتا ہے۔ نماز استسقاء کا حکم نازل ہوتا ہے۔ 7واں سال سنۃ الاستغلاب کا ہے۔ اس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسریٰ ایران اور کیسر روم اور نجاشی حبشہ اور دیگر دنیا کے بادشاہوں کو اور ملکوں کے سربراہوں کو خطوط دعوت اسلام کے لیے ارسال کرتے ہیں۔ سفرائے نبوی کا تعین ہوتا ہے اور ان کو ذمہ داری تفویض ہوتی ہے۔ غزوہ خیبر کا وقوع ہوتا ہے۔ 8واں سال سنۃ الفتح کا ہے، اس میں شہر مکہ فتح ہوتا ہے۔ غزوہ حنین بھی پیش آتا ہے، چوری کی سزا کا حکم آتا ہے۔ 9واں سال سنۃ حجۃ الوداع کا ہے، اس میں غزوہ تبوک پیش آتا ہے۔ اسی سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے مکہ المکرمہ تشریف لے جاتے ہیں، اور آخری اور معروف خطبہ حجۃ الوداع کل عالم انسانیت کے لیے ارشاد فرماتے ہیں، جس خطبے پر آج کے معذب انسانی معاشروں کی بنیادیں قائم اور استوار ہیں، اور اس خطبے کے ذریعے دنیا انسانیت کو امن و سلامتی اور انسانی فلاح اور اصلاح کا عالمگیر منشور دیا جاتا ہے۔ جبکہ 10واں سال سنۃ الوفات کا ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسامہ بن زید کی زیر سیادت لشکر کی تشکیل کرتے ہیں، کچھ سرایہ وقوع پذیر ہوتے ہیں، اور اسی سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مال کے حقیقی کی طرف وصال کر جاتے ہیں۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، وقت کی کمی کے پیش نظر خلاصہ کلام کی طرف بڑھتے ہوئے عرض کروں کہ انسان کی انفرادی زندگی کے مسائل ہوں یا اس کی اجتماعی زندگی کے معاملات ہوں، انسان کی معاشی الجھنیں ہوں یا اس کی سیاسی محرومیاں ہوں، اس کی زندگی میں سماجی رویوں کی اثر آفرینیاں ہوں یا معاشرتی زندگی کی قہر سامانیاں ہوں، اس کی زندگی کا تعلیم و تربیت کا مرحلہ اسے درپیش ہو یا اس کی شخصیت سازی اور کردار سازی کا عام ہدف ہو، اس کی زندگی کے مادی معاملات ہوں یا اس کی روحانی کیفیات ہوں، غرض کہ انسان کی انفرادی زندگی اور اجتماعی زندگی کا کوئی بھی پہلو ہو، اس کی زندگی کا کوئی بھی رخ کیوں نہ ہو، ہر انسان کو ہر وقت اور ہر دور میں ایک کامل انسان کی زندگی بطور نمونہ عمل کی ہر دور میں شدید ضرورت ہوتی ہے، اور وہی قابل مثال زندگی، وہی قابل تقلید نمونہ حیات ہی انسان کی زندگی کو زندگی بناتا ہے اور اس کی زندگی میں نظریاتی اور فکری بنیادوں کو مستحکم کرتا ہے، اور وہی اسوہ حسنہ اس کی زندگی کی عملی راہبری کرتا ہے، اور وہی کامل نمونہ حیات اس کی زندگی کی ہر منزل کو آسان کرتا ہے، حتیٰ کہ اسی اسوہ حسنہ پر مشتمل آئیڈیل زندگی ہی اس کی اپنی زندگی کو پربہار بناتی ہے۔ انسانی زندگی میں صدیوں کا تأمل اس بات پر گواہ ہے کہ انسانی زندگی میں فلاح و کامرانی کی ہر صورت اس کا بنیادی اور اساسی ماخذ اور اس کا منبع اور اس کا سرچشمہ انسان مجتبی، انسان مرتضی اور انسان کامل کی صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات رہی ہے۔ آپ کی سیرت سے ہر اعلیٰ سیرت کا چشمہ پھوٹتا رہا ہے، اور آپ ہی اللہ کے ہر حکم کی پیروی کرتے رہے ہیں، اور انسانوں کو یہی پیغام اپنی سیرت کے لیے دیتے رہے ہیں کہ رب کے ہر حکم کی پیروی کو اپنی ذات کی پہچان بنا لو۔ اسی لیے رب نے ہمیں حکم دیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اس اسوہ حسنہ نے انسان کو اللہ کی قربت اور معرفت کی دولت بخشی ہے، اور انسان کو انسان کی خدمت کا جذبہ دیا ہے، اور انسان کو اللہ کی بارگاہ سے احساس تعلق دیا ہے، احساس وحدت دیا ہے، اور مسلمان ہر دور میں اس اسوہ حسنہ سے مستنیر ہو کر دوسرے انسانوں کے لیے مرجع خلائق رہا ہے۔ اعلیٰ اخلاق، عرفہ کردار، بلند خصائل اور عظیم فضائل سے یہ انسان اسی سیرت سے منور و تاباں رہا ہے، اور مطالعہ سیرت کے اس عملی پہلو نے ہر دور میں اور ہر شعبہ حیات میں اپنی سطوت، اپنی افادیت، اپنی ہماگیریت کو انسانوں سے منوایا ہے، اور اپنی اہمیت کو ان سے بصر و چشم تسلیم کرایا ہے۔ یہ اس سیرت اور اس اسوہ حسنہ کی جامعیت
اور ہماگیریت ہی ہے کہ جس نے ہر زمانے میں اپنی اصیت کو مثل آفتاب اہل زمانہ سے، ہر دور کے لوگوں سے اس کا اعتراف کروایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر کی زبانوں میں بے حساب اور بے انتہا سیرتی ادب تحریر ہوا ہے، جس کی مثال اس روئے زمین پر کسی اور موضوع کی ہرگز نہیں ملتی ہے۔ اس کی وجہ خود قرآن نے صراحتاً بیان کر دی ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ ہم نے آپ کا ذکر آپ کی خاطر بلند کر دیا ہے۔ سیرت نگاری اور بیان سیرت در حقیقت اسی رفت ذکر کے چرچے ہیں جس کا وعدہ باری تعالیٰ نے اپنے محبوب و مقرب نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود کیا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اسی لیے کسی نے کیا خوب کہا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر، بول بالا ہے تیرا، ذکر ہے اونچا تیرا، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے ادا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت عصر حاضر میں اپنی ہماگیر جہاد کے تناظر میں ہمیں فقہ السیرہ کی طرف متوجہ کرتی ہے، جس کی بنا پر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اقدس سے دروس و عبر اور اصول حیات اخذ کرنے ہیں، استنباط مسائل کا حل اور حکم ڈھونڈنا ہے، انسان کی سماجی، سیاسی اور معاشی زندگی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے اخذ کرتے ہوئے سنوارنا ہے۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ سیرت کا مطالعہ اس نہج پر کیا جائے جس سے قاری اور سامع کے ایمان میں اضافہ ہو اور اس کے اخلاق و کردار کو بالیدگی ملے، اس کے اندر حق گوئی اور حق پرستی کا وصف پیدا ہو، اس کا عمل دعوت و تبلیغ دین کی جد و جہد کا حامل ہو۔ آج ہر مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ایسے پڑھے جیسے ایک سچا امتی اپنے نبی اور رسول کی سیرت کو پڑھتا ہے اور آپ کی ہر حالت کو، ہر حال کو جانتا ہے، اور جیسے دنیاوی امثلہ میں سے بلا تشبیہ و بلا مثال ایک کارکن اپنے بے مثل قائد کے ایک ایک عمل کو جانتا ہے، ایک سچا طالب علم اپنے آئیڈیل استاد کی ایک ایک ادا کی پیروی کرتا ہے۔ ہمیں بحیثیت مسلمان آج سیرت رسول کا مطالعہ اس نہج پر کرنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی کچھ روشنی ہماری سیرت میں بھی نظر آئے، ہمارا خلق رسول کا آئینہ دار ہو، ہمارا قول رسول کا عکاس ہو، ہمارا فعل رسول سے مستنیر ہو، ہمارا رویہ رسول اللہ کے رویوں سے روشن ہو۔ آج ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگی میں جو پسپائی ہے، جو پسماندگی ہے، اس کا خاتمہ سیرت الرسول کی کامل پیروی میں ہی ممکن ہے۔ آج سیرت الرسول کا مطالعہ ہم اس جذبے کے ساتھ کریں کہ یہ مطالعہ ہماری کل زندگی کو سنوار دے، ہماری زندگی کی کل جہات اور اس کی جملہ سمتوں کو درست کر دے، ہمارے کردار کو سچائی سے معمور کر دے، ہماری فکر کو سلامتی اور صلابت کی نعمت سے منور کر دے، ہمارے عمل کو صالح عمل میں بدل دے، ہمارے کردار کو مثالی کردار میں تبدیل کر دے، ہمیں ہر وقت حرکت و عمل کا پیامبر بنا دے، اور اسی سیرت النبی کی کامل پیروی ہی میں مسلمانوں کی انفرادی حیات کی عظمت ہے اور اجتماعی حیات کا تقدس اور احترام ہے۔ اسی سیرت کی پیروی میں ہماری قومی پستی اور ہمارے ملی زوال کا خاتمہ بھی ہے، اس لیے کہ یہ سیرت جب سے زمانے میں منصع شہود پر آئی ہے، یہ انسانی سیرتوں کے باب میں اب تک مسلسل اور مستقل افق سیرت پر حکمرانی کر رہی ہے۔ اب تک دنیا سیرت میں اس سیرت کا راج ہے، آج تک اس سیرت کو ہر زمانے میں قیام اور دوام ہے۔ یہی سیرت ہی انسانی عقول کو ہر زمانے میں اپنی طرف مائل اور قائل کرتی رہی ہے۔ اسی سیرت نے انسانی اذہان اور قلوب پر ان منٹ نقوش چھوڑے ہیں۔ یہ بے مثل سیرت ہے، یہ بے مثال سیرت ہے، یہ عدیم النظیر سیرت ہے، یہ با کمال سیرت ہے، اور یہ دنیا انسانیت کی کامل اور اکمل سیرت ہے، اس لیے کہ یہی خدا کی طرف سے انسان کامل کی سیرت ہے۔ اس سیرت کے چرچے ہر زمانے میں ہیں، ہر زمانہ اسی سیرت کی تابانیوں سے چمک رہا ہے، ہر دور اسی سیرت کی پیروی سے دمک رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 برس کی حیات کی یہ بے مثل سیرت تا قیام قیامت ساری دنیا کے انسانوں کی سیرتوں کی ضرورت کی کفالت کرنے والی ہے۔ حیات محمدی اور سیرت مصطفی کے یہ 63 سال
گویا کل کائنات کی حیات پر فائق اور برتر ہو گئے ہیں. اب ان 63 سالوں کی حیات اور سیرت کا مطالعہ ہی صدیوں پر پھیلے ہوئے انسانی ادوار اور انسانی سیرتوں کے لیے کافی اور شافی ہے. اس لیے کہ کروڑوں سال کے پھیلے ہوئے ادوار نسیاں میں، کروڑوں سال کے پھیلے ہوئے ادوار نسیاں میں 63 سال تیری عمر کے بس یادگار آئے. 63 سال تیری عمر کے بس یادگار آئے. اور اسی موضوع کو احمد ندیم کاسبی نے بہت خوبصورت انداز میں بیان کیا. تجھ سے پہلے کا جو ماضی تھا ہزاروں کا صحیح، تجھ سے پہلے کا جو ماضی تھا ہزاروں کا صحیح، اب جو تا حشر کا فردا ہے، اب جو تا حشر کا فردا ہے، وہ تنہا تیرا، وہ تنہا تیرا، وہ تنہا تیرا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.